الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ آج ہم بات کریں گے سورہ لقمان پر۔ سورہ لقمان جی، سورہ لقمان یہ 31ویں صورت ہے تدوینی اعتبار سے جی، اور یہ مکی صورت ہے جی، یعنی ہجرت مدینہ سے پہلے نازل ہوئی ہے اور اس کی 34 یعنی 34 یہ آیات ہیں۔ جی، زیادہ بڑی صورت نہیں ہے لیکن علم و حکمت سے بھری ہوئی ہے یہ صورت، اچھا، کیونکہ لقمان جو یہ حضرت لقمان علیہ الصلاۃ والسلام کے نام سے یہ منسوب ہے یہ صورت، جی جی، اور اس میں حکیم اعظم کا ذکر ہے۔ حکیم اعظم، ہاں، اس سے پہلی صورت روم میں دین اعظم کا ذکر تھا، جی، اور ظاہر ہے کہ دین اعظم سے جب آپ وابستہ ہو گئے تو اللہ ایک عظیم حکمت انسان کو عطا کر دیتے ہیں، یقیناً، اور حکمت کی بنیاد اخلاق حسنہ پر ہے۔ تو حکیم اعظم کو ذکر کیا گیا سورۃ لقمان میں، اور وہ حکیم اعظم خود حضرت لقمان علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، اچھا اچھا، کیونکہ یہ وہ شخصیت ہیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالی نے نبوت اور حکمت دونوں پیش کیے تھے اور اختیار دیا تھا کہ آپ یا تو نبوت اختیار کر لیں یا حکمت اختیار کر لیں۔ اچھا، تو آپ نے جو ہے وہ حکمت اختیار کر لی، نبوت اختیار نہیں کی۔ ٹھیک، کسی نے پوچھا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ جی، نبوت تو بہت بڑا مقام ہے، ہاں، آپ نے نبوت لی نہیں حکمت لے لی۔ بالکل، کہا کہ اصل میں مجھے اختیار دیا گیا تھا، اگر مجھے اختیار نہ دیا جاتا، پہلے انبیاء کی طرف ڈائریکٹ مجھے وہ دے دی جاتی تو میں لے لیتا، صحیح، کیونکہ اس میں فائدہ یہ تھا کہ اس وقت اللہ کی طرف سے ہوتی تو اللہ پھر اس عظیم ذمہ داری میں میرا کفیل رہتا، اچھا، کیونکہ آپ کو پتا نبوت کا مطلب لوگوں کو اشاعت دین دینی، دعوت جی، تبلیغ جی، کرنی ہے، اس جی، میں مجاہدات ہیں، تکلیفیں ہیں، مصائب آتے ہیں، جی، تو کہا کہ اللہ خود دے دیتا تو پھر اللہ خود کفیل بھی ہوتا۔ ہاں، اب یہاں مجھے اختیار دیا تو میں اپنے اختیار سے لوں گا، تو جو اپنے اختیار سے لوں گا تو میرے کندھوں پہ ساری ذمہ داری آئے گی، اچھا، تو مجھے خطرہ ہوا کہ کہیں یہ نہ ہو کہ مسٹیک ہو جائے تو میں ان مصائب پر صبر نہ کر سکوں تو مشکل میں پڑ جاؤں، جی، اس لیے میں نے اس کو قبول نہیں کیا اور حکمت کو قبول کیا۔ اور لکھا کہ اللہ نے جب حکمت انہوں نے قبول کر لی تو دوپہر میں جب سوئے ہیں قیلولے کے لیے تو اٹھے ہیں تو اللہ نے ان کے سینے کو علم و حکمت سے بھر دیا تھا، واہ، ایسی حکمت ادا کی۔ جی، اور حکمت سے مراد علم کی باتیں، دانائی کی باتیں، جی، ان کو بردباری اور تحمل ایسا عطا کر دیا، جی، بات میں ایسی تاثیر پیدا کر دی کہ سنتے تو لوگ دلوں میں اترتی تھی۔ جی، تو اس قسم کی حکمت اللہ نے عظیم الشان ان کو عطا کی، اور بڑے بڑے لوگ جو ان سے مشورے کرتے تھے، جی، یہاں تک کہ اللہ نے ان کی عمر کو اتنا دراز کیا کہ حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں بھی موجود رہے، اچھا، اور حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام جو وقت کے بادشاہ بنے تو ان کو بھی مشورے دیا کرتے تو ان کے بڑے زبردست مشیر بنے، اچھا اچھا، اور ان کی بات بات میں دانائی و حکمت جو ہے ٹپکتی تھی۔ تو یہ جیسے کہتے ہیں نا حکیم لقمان، جی جی، تو عام فہم عام لفظ ہے یہ، جی بالکل، تو اس سے مراد حکمت سے مراد دانائی اور عقل مندی ہے یا حکمت جو طبیب والی حکمت ہے؟ بالکل، وہ اچھا سوال کیا آپ نے، جی، وہ بھی اس میں شامل ہے، اچھا، وہ بھی اس میں شامل ہے۔ یہاں تک کہ بعض روایت میں آتا ہے کہ یہ جڑی بوٹیاں خود بولتی تھیں اچھا، کہ لقمان ہم فلاں مرض کا علاج ہے تو تم فلاں مرض کے لیے ہمیں اس انداز سے استعمال کرواؤ، تو وہ بھی اللہ نے ان پر کھول دی، اللہ نے ظاہری اور باطنی کر دی یہاں بھی، بالکل ظاہری باطنی دونوں حکمتیں اللہ نے ان کو عطا کی تھی۔ جی جی، اس پائے کی اللہ نے ان کو اس شخصیت بنایا تھا، اور اس میں علماء کے اختلاف رہا کہ یہ نبی تھے کہ نہیں تھے، نبوت کا مقام دیا تھا کہ نہیں، تو اس میں راجح قول یہی ہے کہ وہ نبوت نہیں انہوں نے قبول کی تھی، نبی نہیں تھے، لیکن یہ کہ بہت بڑی حکمت اللہ نے ان کو عطا فرما دی تھی، تو انہوں نے پھر یہ بڑی نصائح، بڑی حکمت کی باتیں اور نصیحتیں کی ہیں، یہاں تک کہ وہب ابن منبہ رحم اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میں نے 10,000 ابواب ان کی نصیحتوں کے پڑھے ہیں، 10,000 ابواب، چیپٹر 10,000 یہ اتنی اللہ نے ان کے حکمت کی باتیں جو کہلوائی ہیں، اور جسے ایک ایک جملے سے لوگ اپنی زندگی خطوط طے کر لیں۔ تو قرآن کریم کی صورت میں انہوں نے اپنے بیٹے کو بھی نصیحتیں فرمائی ہیں، اور ان میں تقریباً بنیادی طور پر 9 نصیحتیں فرمائی کہ شرک نہ کرنا، اور نماز قائم کرنا، نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، آئی مصیبت پر صبر کرنا، اور فرمایا کہ جب وہ اپنی چال ڈھال کے اندر جو ہے وہ درمیان روی اختیار کرنا، یعنی اتنا بھی تواضع نہیں کرنا کہ لوگ بیوقوف سمجھیں، اتنا بھی نہ کرنا کہ لوگ متکبر سمجھیں، تو اس میں جو درمیان روی اختیار کر اپنی چال میں، اور اسی طرح زمین پہ اکڑ کے نہ چلنا ہے، اور فرمایا کہ بلند آواز سے ایسی چیخ چلاٹ کے ساتھ بات نہ کرنا، کیونکہ انان کر اصوات صوت الحمیر، کیونکہ سب سے بری آواز گدھے کی آواز ہے، وہ چیخ چیخ کے بولتا ہے، تو اس قسم کی جو حرکت نہیں کرنا، اور جو وہ فرمایا کہ اسی طریقے سے لوگوں سے منہ پھلا کے بات نہیں کرنا،
اچھا یوں منہ موڑ کے منہ پھلا کے بات تکبر سے لوگ بات کرتے ہیں نا کہ اگلے کو نتھنگ سمجھتے ہیں، اور میں ایسا نہیں کرنا. تو گویا کہ اخلاق حسنہ کے بنیادی اصول اپنے بیٹے کو بطور نصیحت انہوں نے بتائے. تو اس لیے ان کی حکمتیں چونکہ ان کی ایک بات سے ظاہر ہوتی تھیں، اس لیے یہ سورت جو ہے گویا کہ اس حکیم اعظم کا بیان ہے اس سورت لقمان میں. تو جہاں تک اس کے فضائل و فوائد کا تعلق ہے تو پیٹ کی بیماریوں کے لیے اس میں اکثیر جو ہے وہ نسخہ ہے. اچھا یعنی پیٹ کی کسی بھی قسم کی بیماری ہو تو 7 مرتبہ تلاوت کر کے پانی پہ دم کر کے پانی پلا دیں، دواؤں پہ دم کر دیں، پیٹ پہ پھونک دیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ پیٹ کی کسی بھی قسم کی بیماری کو ٹھیک کر دیتے ہیں. سبحان اللہ، عجیب اس کی تاثیر ہے اس کے اندر. اور اسی طریقے سے یہ کہ اگر پیٹ میں انسان کو درد ہوتا ہے کھانا کھانے کے بعد یا پہلے یہ بات، تو روزانہ 1 مرتبہ کی اس کی تلاوت کا اہتمام کریں تو پیٹ کی کسی بھی قسم کی بیماری لگے گی بھی نہیں، اگر تھوڑی بہت کوئی ہے تو وہ دور ہو جائے گی. کتنی بڑی صورت ہے یہ 34 آیتیں، بہت چھوٹی صورت ہے، آسانی سے پڑھ سکتے ہیں. اور دوسرا کہ جن لوگوں کو بحری سفر زیادہ پیش آتے ہیں یا مچھیرے قسم کے ملا لوگ ہیں تو اس کے لیے زبردست اس کے اندر تاثیر ہے کہ یہ روزانہ ایک تلاوت کر کے وہ بحری سفر میں جائیں. اچھا، اللہ خیریت سے لے جائیں گے، خیریت سے واپس لائیں گے. واہ واہ، یہ عجیب اس میں جو ہے خوبی ہے. نیوی والوں کے لیے بہت کارآمد ہے. نیوی والے اس کو روز تلاوت کریں، انشاءاللہ ہر طرح اللہ اس کو ٹائٹینک بھی ڈوبے گا نہیں پھر. اچھا تو یہ زبردست چیز ہے. تو یہ اس میں تاثیر. اور جہاں تک اس کے خواب کی تعبیر کا تعلق ہے فرمایا کہ جس نے اس کو پڑھا یا سنا خواب میں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ڈیفینٹ بات ہے کہ اللہ اس بندے کو علم و حکمت عطا کریں گے. اچھا، جیسے لقمان کو دیا تو اس میں حصہ جو ہے اس کو بھی ملے گا. ان کو دانا بنائیں گے. بالکل، اس کو دانا بنائیں گے. تو یہ اس کے فضائل فوائد اور خوابوں کی تعبیر ہے. تو بہت زبردست صورت ہے. واہ واہ، سبحان اللہ. بڑی کام کی بات ہے اس حساب سے جو بھی آپ نے فرمایا کہ پیٹ کے امراض کے لیے. تو کیا میں یہ پوچھ سکتا ہوں کہ اگر کسی کو پیٹ کے آنتوں کا کینسر ہو؟ بالکل، بہت اچھا سوال کیا. تو وہاں شامل ہے. بالکل، تو وہاں یہ استعمال کی جائے. پیٹ کے اس ایریے میں جتنی چیزیں بھی آ رہی ہیں سب میں زبردست 7 مرتبہ پڑھنی ہے اور پانی پینا ہے یا دواؤں پہ دم کر لینا ہے، پیٹ پہ پھونک لینا ہے، بیماری نہیں ٹھہرے گی. اور ظاہر پیٹ میں جگر ہے، میدا ہے اور آنتیں ہیں اور بہت مسانہ، یہ سارا وہی حصہ پیٹ کا، کیونکہ یہ سینے سے نیچے کا حصہ سارا پیٹ کا لاتا ہے ناف کے نیچے تک. تو اس کے کوئی بھی مرض ہوگا اور آپ کو سارا باڈی کے اندر ہے ہی وہی، سب کچھ پیتا وہاں، گردہ وہاں، تو ہر چیز میں اس کی تاثیر ہے. تو 7 دفعہ پڑھ کے پانی کے اوپر پھونکیں اور پیئیں اور پیٹ پہ 3 دفعہ پھونک لیں. پیٹ پر 3 دفعہ پھونک. اب یہ مفتی صاحب یہ ایک ایسا علاج ہے جو کہ آج کل خاص طور پہ گھر گھر کی ضرورت ہے. ہماری کمیونٹی میں اتنا سننے میں آ رہا ہے کہ کینسر سے انتقال ہو گیا، کینسر اور اس قسم کے کینسر بہت پھیل رہے ہیں. تو یہ قرآن حکیم کا نسخہ اور مفت نسخہ ہے اور کارآمد نسخہ ہے. صرف یہ ہے کہ آپ کا اپنا بلیف ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا. اور لقمان حکیم ان کی الگ برکت ملنی، ان کی الگ برکت. تو یہ ایک بہت قیمتی اور مفت علاج ہے، میں کہوں گا. صحیح بات. تو بہت خوب. ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے.